واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 117 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اب چلتے ہیں مسلمان مجاہد لڑکیوں کی لگائی گئی خوفناک آگ کی جانب۔ آگ کا منظر بے حد خوفناک تھا۔ شعلے توقع سے کہیں زیادہ اونچے جا رہے تھے اور دور دور تک پھیل گئے اور پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں نے سارے شہر میں قیامت بپا کر رکھی تھی۔ سارا شہر جاگ اٹھا تھا۔ گلیوں میں، سڑکوں پر اور میدانوں میں ان جانوروں نے اس قدر دہشت گردی پھیلا دی تھی کہ لوگ دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، اور آگ نے جو دہشت پھیلائی تھی اس سے بعض لوگ گھروں سے بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ وہ عقل مند اور موقع شناس تھے۔ انہوں نے آگ، بھاگتے دوڑتے جانور اور افراتفری دیکھی تو یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ مشہور کر دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی ہیں اور شہر کو آگ لگا رہی ہیں۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ افواہ آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبی حکمران اور اعلیٰ حکام آگے کی جگہ پہنچے تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے میں کہیں نقب لگا کر اندر آ گئی ہے۔ انہوں نے فوج کو قلعے کے دفاع کے لیے جنگی ترتیب میں فوراً چلے جانے کا حکم دیا اور اسی فوج کے کچھ حصے کو قلعے کے باہر جانے کو کہا۔ 2-3 کمانڈر دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھے اور باہر دیکھا۔ باہر خاموشی تھی، کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ قلعے کا عقبی دروازہ کھول دیا گیا تاکہ فوج باہر جا سکے۔ رات کے وقت قلعے کا دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا، لیکن اس خیال سے دروازہ کھول دیا گیا کہ سلطان ایوبی کا کوئی جان باز دستہ اندر آ گیا ہے جس نے بھگدڑ مچا دی ہے۔ یہ باہر کے حملے کا پیش خیمہ ہے، فوج آ رہی ہوگی۔ اس فوج کو شہر سے دور روکنے کے لیے صلیبیوں نے رات کو ہی فوج باہر بھیج دی اور دروازہ کھولنے کا خطرہ مول لے لیا۔ یہ فیصلہ دراصل گھبراہٹ میں کیا گیا تھا اور یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ بعض غیر مسلموں نے جو عقب دروازے کے قریب تھے دیکھ لیا کہ وہ دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے شہری بھی ان کے پیچھے گئے۔ وہاں سے فوج گزر رہی تھی۔ شہریوں کا سیلاب آ گیا جسے کوئی نہ روک سکا۔ ناظرین، آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں کے قریب ہی رسد کی بوریوں کے انبار تھے۔ بہت سا دیگر اقسام کا سامان بھی پڑا تھا۔ آگ پر قابو پانا ضروری تھا۔ شہری گھروں میں چھپ گئے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی کچھ نفری کو بلا لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آ گیا جو بیگار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ وہ آگ پر قابو پا لیں تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے تھے اور سنتری انہیں ڈنڈے مار مار کر سو جانے کو کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ قیدیوں کو پانی لانے اور آگ پر پھینکنے کے لیے لے چلو۔ رہا کا اعلان بھی کیا گیا۔ ان میں آفاق بھی تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک قیدی سے کہا، صلیبیوں کی ساری سلطنت جل جائے، میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا۔ پاگل نہ بنو، ایک قیدی نے اسے کہا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جاؤ، لیکن یہ دھوکہ ہے، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہیں۔ تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا کر کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ موقع محل دیکھ کر تمہیں اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ صلیبی میرے سارے کنبے کو سزا دیں گے۔ قیدیوں
قیدیوں کو صلیبی لے گئے اور انہیں تقسیم کر کے مختلف کنووں پر لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے تھے، قیدیوں نے مشکیزیں اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے اور آگ پر پانی پھینکتے تھے۔ ایک دو چکروں میں سنتری ان کے ساتھ رہے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوجی گڈمڈ ہو گئے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوڑ دوڑتا ہوا آیا۔ آگ بجھانے والے قیدی اور فوجی ان کی زد میں آ گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے، بعض کچلے بھی گئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق کو وہ پرانا قیدی اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہ تھا، وہ خوش تھے کہ مسلمان فوج آ گئی ہے۔ قیدی اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کا سارا خاندان جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب بہت مسرور ہوئے، لیکن اس نے آفاق کو ان کے حوالے کر کے کہا اسے چھپا لو اور جلدی شہر سے نکال دینا، میں نہیں رک سکتا۔ صلیبیوں نے کل رہائی کا وعدہ کیا ہے، اسے ابھی کوئی نہیں جانتا۔ اگر میں یہاں رک گیا تو شاید کبھی بھی رہائی نہیں ملے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے؟ قیدی کے باپ نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، قیدی نے جواب دیا۔ آگ بہت زور کی ہے، معلوم نہیں کب بجھے گی۔ اگر ہماری فوج نہیں آئی تو پھر ہم یہ خطرہ کیسے مول لے سکتے ہیں؟ قیدی کے باپ نے کہا، یہ آدمی خود ہی نکل جائے گا۔ قیدی نے کہا، یہ کل یہاں سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا، ابھی ابھی تمہارا چھوٹا بھائی دو مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے اور سالم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے دوستوں نے صلیبیوں کے شاہی خانے سے اغوا کیا ہے۔ دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہے وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں انہیں کل ایک قافلے سے صلیبیوں نے اغوا کیا تھا۔ باپ نے جواب دیا، ان کا بھائی سنا ہے قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا، خدا نے ان کی فریادیں سن لی تھی۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا، ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹ گئے تھے، انہیں ایسی معجزہ نما ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا، وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سالم کے ساتھ تھا، وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا، وہ اچانک آ گیا۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا کہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لیا اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرے گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کیا اور خود پیدل چل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا، خدا حافظ دوستو، زندہ رہے تو پھر ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیس نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی صلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک واویلا بپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ناظرین، ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے ہوتے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کر برجیس نے آفاق سے کہا کہ کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جاؤ، اگر میں تمہارے ساتھ سوار ہوا تو ایک گھوڑے پر 2 مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہمارا سفر
سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا، دوسری سے اس نے کہا کہ وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا کہ راستے میں صلیبی فوج خیمہ زن ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ وہ اس سمت ہو لیا۔ کرک کے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا گیا ہے۔ برجیس خاموش تھا، وہ اگر بولتا تو صرف اتنا کہ آفاق سے اس کی خیریت پوچھتا تھا، اور اس کی جو بہن گھوڑے پر اکیلی سوار تھی اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وہ ڈر تو نہیں رہی۔ کرک کے شعلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 118 میں دیکھیں۔